السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور ولاگ. سو ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ارشد شریف کون تھے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے محمد یاسر تھاٹس، جو ان کا چینل ہے یاسر تھاٹس. یہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ ارشد شریف کون تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور انہوں نے جو اپنی جان قربان کیا پاکستان کے لیے، اور ان کے ساتھ جو ہم لوگوں نے کیا، ہم پاکستانیوں نے، اور اس کا ان کی زندگی پر کیا افیکٹ پڑا. کیونکہ آف کورس ہم سبھی ایز اے پاکستانی، ہم سب ان کی اس موت کے ذمہ دار ہم لوگ ہی ہیں. تو آج ہم ڈالیں گے اس پہ، تھوڑی سی نظر ثانی کریں گے. تو اسے اسٹارٹ لیں گے یاسر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کائنڈلی تھوڑا ویورز کو بتائیں کہ ارشد شریف جو تھے وہ کہاں پیدا ہوئے، اور ان کی تھوڑا بیک گراؤنڈ اور تھوڑا ہمیں بتائیے گا پلیز. السلام علیکم، میں ہوں محمد یاسر تھاٹس کی طرف سے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جیسا کہ باسط بھائی نے بتایا، ارشد شریف صاحب مرحوم پہ ہے. مرحوم کہنا تھوڑا مشکل ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے. دل دلا دینے والا ٹھیک ہے. الفاظ ہے. 1973 کو وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. وہاں سے انہوں نے اپنا آغاز لیا. اس کے بعد پھر ان کی جو اسٹرگل تھی ان کی ایجوکیشن میں، ان کی فیلڈ میں ایز اے جرنلسٹ یا جو بھی. باسط بھائی، ارشد شریف صاحب شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ ورلڈ ٹاپ 10 ریسرچر جرنلسٹ میں وہ شامل تھے. ورلڈ کے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹاپ 10 جرنلسٹ تھے جو ریسرچرز تھے. ان کی پاکستانی صحافت میں سچی پوچھے تو مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی جگہ تھی، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جس کا لفافہ بھاری ہے اسی کی خبریں ہیں. جس طرح سے ان کی پھر آگے اسٹرگل تھی، جو ان کے پاس حقائق تھے ہر چیز کو لے کر، اس میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو یا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ابھی لیٹسٹ اور ان کا انفارچونیٹلی لاسٹ جو پروجیکٹ چل رہا تھا نیٹ فلکس کے ساتھ، ان نیٹ فلکس کی سیریز آ رہی ہے، مووی آ رہی ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز. وہ انشاءاللہ جلد ریلیز ہو جائے گی آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ارشد شریف جو ان کی ڈاکومنٹری انہوں نے بیان کی ہے نا نیٹ فلکس والوں نے، اس میں پورا ایک پارٹ ہے جس طریقے سے شریف فیملی کی کرپشن کو بتایا گیا، اور اس میں انہوں نے خدمات حاصل کی تھیں ارشد شریف کی. ٹھیک ہے. پاکستان میں ان کے لیے پہلے جگہ تنگ کی گئی، پاکستان میں ان پہ پرچے ہوئے تو پاکستان سے ان کو نکالا گیا. پھر UAE میں وہ گئے، وہاں پہ وزارت خارجہ کی طرف سے UAE گورنمنٹ کو گیا میسج، گیا خط، گیا جو بھی گیا کہ آپ یہ اشتہاری ہیں ارشد شریف صاحب پاکستان میں، تو کائنڈلی آپ ان کو ڈیپورٹ کریں. وہاں پہ ان کا جو ویزا تھا یا جو بھی وہ ایکسپائر ہوا. پھر وہ وہاں سے کینیا گئے. کینیا مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ اس لیے گئے کہ کینیا کا ویزا ود ان 1 to 2 hours آپ کا آن لائن مل جاتا ہے. اور ان کو یاسر بھائی، سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، اور UAE میں جو ان کے ساتھ تھا ان کو 48 آورس کا ٹائم دیا گیا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں. صحیح ہے، آپ کے کنٹری کی طرف سے ہمیں یہ انسٹرکشنز ملی ہیں، آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں. تو انہوں نے ٹرائی کیا، کیونکہ ان کے پاس اور کسی کنٹری کا ویزا تو تھا نہیں. تو کینیا کیونکہ ایزی ٹو ایکسیسیبل ہے، تو ود ان 2 to 4 hours وہ کینیا پھر چلے گئے. مگر ان سے جو ان کے دوست وغیرہ دوست وہاں پہ ہیں، لائک جو تھوڑے دور گئے ہیں، اوبویسلی دوستوں سے بندہ بات نہیں چھوا تھا. تو انہوں نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کدھر ہیں، تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں برطانیہ میں ہوں. مگر جو ان کے خاص تھے، عزیز اقارب جو بھی تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ کینیا میں رہ رہے ہیں. ان کی وائف کا ابھی آج ہی بیان آیا کہ ان کی 3 پیچھے بیوہ ہیں. ٹھیک ہے، اور 5 بچے وہ چھوڑ کے گئے ہیں، 3 بیوہ ہیں. ان کی وائف کا جو ہے نا، جو ان کے ساتھ ان ٹچ تھی زیادہ، ان کا یہ بیان ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کینیا میں، یہی بتایا گیا تھا کہ برطانیہ میں. تو اب کیسے پتا، کس کو پتا، کیونکہ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ تھی، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ باسط بھائی آپ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں V8 لینڈ کروزر گاڑی ہو تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پروٹوکول کی گاڑی ہے، لینڈ لارڈ ہے، کوئی بڑا سیاسی بندہ یا کوئی بڑا بندہ جا رہا ہے V8 میں. تو سیم وہی گاڑی V8 وہاں پہ بھی جس میں ارشد شریف صاحب تھے،
اس گاڑی کو بھی یہی پروٹوکول سے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے بڑی گاڑی. کینیا تو ہم سے بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے. ادھر ٹھیک تو ہے. اور بھی زیادہ اور ہائی لیول وہ گاڑی پولیس کا پہلے بیان آیا کہ کوئی کار سٹولن ہوئی تھی تو اس پہ شک پڑا یہ وہ. حالانکہ یہ نیروبی میں تھے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی. اور جہاں سے گاڑی چوری ہوئی تھی وہ کوئی اور جگہ تھی. وہ کوئی اور ان کا کنٹری تھا. کلرز گاڑی کے چینج تھے جو چوری ہوئی تھی، اور یہ وائٹ تھی، اس کا کلر کوئی اور تھا، نمبر چینج تھا. اور پھر بعد میں جب پولیس پہ پریشر گیا، پولیس نے بیان دیا کہ بیریئر لگے ہوئے تھے، وہ بیریئر پہ رکے نہیں، تب اس لیے فائر کیے گئے. اچھا، اور یہ بیریئر والی بات بھی غلط ثابت ہوئی کیونکہ ٹارگٹ کلنگ پراپر تھی، پلاننگ تھی. تو راستے میں پتھر رکھے گئے گاڑی سٹاپ روکنے کے لیے. ٹھیک ہے. گاڑی رکی، ان پتھروں پہ گاڑی رکی تو باقاعدہ فائرنگ ہوئی. 9 بلٹس فائر ہوئے کلیشن سے، AK-47 سے، جو وہاں کی پولیس نے فائر کی. اور وہ بھی اس سائڈ پہ جس سائڈ پہ ہاں ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اس سائڈ سے ہوئی ہے. اگر یہ انسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے کوئی گاڑی روکنی بھی ہو، چوری کی گاڑی ہے یا روکنی بھی ہو، تو ان کا ہمیشہ پولیس کا رول ہوتا ہے پہلے فائر کرتے ہیں ٹائر پہ ہوتا ہے. اور اگر نہ روکے تو تب ڈرائیور پہ فائر کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کی لیگز والی طرف. بالکل، پہلے ٹانگ پہ گولی مارتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے، اور یہ قانون ہی یہی ہے نا، یہی ہے پوری دنیا کا یہ قانون ہے. پہلے ٹائر پہ فائر کریں گے، گاڑی رک جائے، اگر نہ رکے تو پھر آپ ڈرائیور کی لیگ یا کہیں فائر کریں گے. اس کو پراپر ایسے اس کو ہٹ نہیں کریں گے کہ اس کی جان چلی. ہیڈ شوٹ آپ کر دو یار. اور ان کو دوسری گولی لگی ہے یہاں پہ، اور 9 بلٹس فائر ہوئی ہیں، اور ڈرائیور والی سائڈ پہ ایک بلٹ بھی فائر نہیں ہوئی. یہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے لیفٹ سائڈ پہ. اللہ اکبر. تو دوسری بلٹ ان کو، کیونکہ 2 بلٹ ان کو ہٹ کی ہیں، ایک فیس سے لگی ہے اور سر سے گئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پکچر تو میں نے دیکھی ہے ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں، کیونکہ پکچر ہمارے پاس ہے لیکن لگانا وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے. اور ہمیں بھی بڑی مشکل سے ملی ہے وہ تو نو ورڈس. اب آج بیان جو آ رہے تھے کہ ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے کہ کس کے پریشر سے وہ پاکستان چھوڑ کے گئے. اب ہر بچے کو پتہ ہے کہ کس کے پریشر سے گئے. ٹھیک ہے. اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے گئے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ نیا امپورٹڈ حکومت، سارا بلیم انہیں میں ہے. انہوں نے ہی سب کچھ کرایا. ہمارے وزیر خارجہ کو کیا لگا تھا کہ جب وہ UAE میں تھے کہ وہاں پہ جا کے ان کو اس طرح کا آپ بولے یار، اور ان کو بتایا کہ اگر آپ 48 آورز میں اگر آپ UAE سے نہیں جاتے تو ہم آپ کو پاکستان کے حوالے ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ملک کا ان پہ دباؤ تھا. تو ہم سب ہی اس کے قصوروار ہیں پاکستانیوں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے یا کچھ بھی نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم کسی کے لیے سٹینڈ لیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا. ہمیں بس یہ سکھایا گیا کہ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو ان کو، بس روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگا دو، باقی ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو. سیدھی بات ہے نا کہ اگر تو بولو گے تو مار دیے جاؤ گے، جو ہمارے سامنے ارشد صاحب کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو پاکستان کا قانون ہوا بھائی میرے جنگل کا قانون ہے، جس کا جو دل آئے رینگ کے چلو، زندہ رہنا ہے تو سر اٹھاؤ گے کچل دیے جاؤ گے. پھر ایسا ہی ہوگا جو بھائی صاحب کے ساتھ ہوا انفارچونیٹلی. تو یاسر بھائی ایک بات ہے یار، آخر کب تک باسط بھائی یہ تب تک ہوتا رہے گا جب ہم ان پارٹی بازیوں سے نہیں نکلیں گے. اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم نہیں سوچ رہے. ہم صرف سروائیول موڈ میں ہیں کہ کسی طریقے سے بس ہم گزر جائیں. اب ہمارا ایک ہی ہے، اپنے جو ہم نے لیڈرز بنائے ہوتے ہیں کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس نہج پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو فورن فنڈز ہیں وہ کتنے رہ گئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. یہ شعور کوئی اور ہمارے اندر یہ شعور کوئی اور انسٹال نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہ چاہیں. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ آج ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رات 1 بجے ان کی لینڈنگ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم جائیں گے اور اپنے بھائی شہید بھائی کا استقبال کریں گے. تو پاکستانیوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ساتھ دیں، نکلیں باہر یار. آخر کب تک مرتے رہیں گے یار؟ بس ہو گیا یار. کب تک ہم کبھی کون شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی کون بے قصور بندہ مار دیا جاتا ہے. باسط بھائی ہمیں لگا دیا گیا ہے پارٹیز کے پیچھے کہ آپ نے نعرے لگانے ہیں. ٹھیک ہے.
ہم یہاں تک رہ گئے ہیں کہ اگر کوئی ووٹ مانگنے آئے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، یہ کر دو، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری نالی پکی کرا دو، ہماری گلی ہاں، پکی کرا دو. محلے کی گلیاں پکی ہو جائیں بس ہم ان سے خوش ہیں. ہمارا پورا خاندان ان سے خوش ہے، ان کو ووٹ دے گا. 5 سال ہم ایک قسم کے اپنے ان کو دے رہے ہیں، ایسا ہی اپنے ہے، ٹیکس ان کو دے رہے ہیں سب. ایسا ہی ہے. اسی لیے آج ہمارا حال دیکھ لیں اور ہمارے پڑوسی جو ملک ہیں ان کا دیکھ لیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ابھی اس ٹائم جو ہماری حالات ہے بھکاریوں والی، ظاہر ہے جو ہماری حکومت ہوگی ہمیں بھی اسی طرح سے لوگ دیکھیں گے، ایز اے بھکاری، ایز اے بیگرز. بیگرس کان بھی چوزے. یا تو ایکسیپٹ بالکل کر صحیح لیں، کہا. سر جھکا لیں، یا تو اگر بولنا ہے تو سب اکٹھے ہو کے سر اٹھا کے بولیں. سر اٹھانا پڑے گا. اب تو خاموشی پڑے والا گا. آپشن نہیں ہے. خاموش رہو گے تو پستے رہو گے بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے، بس سروائیو ہی کرنا ہے. آج خان اگر صاحب سر اٹھانا ہے تو خان پھر صاحب کی پریس کچھ کانفرنس میں کرنا انہوں نے ہوگا. وہ کہا ہے نا کہ جمعے کو لانگ مارچ جمعے کو لانگ مارچ ہے، عمران خان صاحب کی کال آ گئی ہے اور ہم اپنی تن من دھن کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہیں. کیونکہ خان اور صاحب پاکستان کے ساتھ ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے ہم ان کے یہی ساتھ. وہی واحد بندہ ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے یار. جب خان صاحب گئے ارشد شریف بھائی کے گھر ان کی ماں سے ملے تو ان کی ماں نے بھی کیا کہا ان کی ماں نے انہیں کہا کہ وہ آپ کے لیے، اس ملک کے لیے کوشش کرتا کرتا شہید ہوا ہے. کہ انہوں نے خاص طور پر خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ چیز یاد رکھیے گا بس، ارشد شریف کی قربانی. اور ارشد شریف ان کی فیملی میں پہلے بندے نہیں تھے جو شہید ہوئے ہیں. ان سے پہلے ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، وہ بھی شہید ہوئے. تو وہ پہلے بندے نہیں تھے کہ جو شہید ہوئے ہیں. تو اس ماں کے جگرے کو سلام پیش کرتے ہیں پورے پاکستان کی طرف سے کہ ان کا اتنا بڑا جگرا کہ جنہوں نے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹوں کی جو ہے شہادت کو دیکھا انہوں نے اور برداشت کیا. اور جو ارشد شریف کی جو بیویاں ہیں، بڑی بہت مشکل ہے یار. یہ سوچ کے بھی بہت عجیب لگتا ہے جب سے پتہ چلا ہے کل سے، تو عجیب سا ہی فیل ہوتا ہے یار. وہ تو ٹویٹر پہ بھی کہہ رہے فیل تھے. کرتا ہے بندہ کہ یار ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں. تو جاتے جاتے میرے پیاروں ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آزادی جو ہے نا وہ خون مانگتی ہے، اور خون ہم اپنا دینے سے کتراتے ہیں. نکلیں اس ملک کے لیے، ورنہ نہ یہ ملک بچے گا، اور اگر ملک نہیں بچے گا تو ہم بھی نہیں بچیں گے. ہم بھی نہیں بچیں گے. بالکل آزادی ایسا کے ہی پھر ہے. نہ نعرے لگا سکیں گے. آزاد تو ہم شاید ہوئے نہیں تھے کبھی، کبھی ہوئی نہیں ہے. سر آپ 1947 سے لے کر ابھی تک دیکھ لیں کہاں آزاد ہے. قائد اعظم لیاقت علی خان سے لے کر ان کی شہادت سے لے کر ابھی تک ارشد شریف تک ہم ایک جیسے ہیں. 72 73 75 سال ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی نہیں بدلا اس ملک میں. ہمارے دادا پردادا چلے گئے تو شاید ہم بھی گزر جائیں گے، ہمارے بچے غلام رہ جائیں گے، غلامی کرتے کرتے گزر جائیں گے. مگر نہیں، اب ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں اس رول کو چینج کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. اپنے حق کی آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. سو پیارے بھائیوں، پیارے ویورز، تھینک یو سو مچ. اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کیونکہ ٹائم قریب ہی ہو رہا ہے اور ہمیں پھر جانا بھی ہے ارشد شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ پورے اگلی اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے. انشاءاللہ نیو ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دعا میں یاد رکھیے گا اور ان کی روح کو بخشش کے لیے دعا کیجیے گا. آمین. اللہ ان کو درجات بلند فرمائے. جزاک اللہ خیر.